سر آپ نے قرآن کا مطلوب انسان اور قرآن کا ربانی انسان میں ان ساری چیزوں کو آپ نے پڑھا دی ہے، تو لیکن جب ہم عمل کرنے جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم صبر کو جو ہے نا اپناتے ہیں تو توکل جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو ہے نا ذکر و فکر بہتر کرتے ہیں تو ایمان اور قنوت میں جو ہے نا کمی آ جاتی ہے۔ تو کوئی ایسا سرا ہو کہ ان سب چیزوں کو جو ہے نا ہم بیک وقت لے کے چلیں؟ وہ ذرا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں وہاں بھی آ رہا ہوں، ذکر و فکر ذکر ہے۔ اس لیے میں چونکہ راستے کوئی مشکلات کو سمجھتا ہوں تو میں نے بتا دیا کہ اصل میں یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ذہن میں دل و دماغ میں راسخ رہے گی کہ خدا کا تصور۔ اس کے بعد دیکھیے ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ ہے شخصی کمزوری۔ یہ ایک دوسری فیلڈ ہے جس کو میں زیر بحث لاتا ہوں، لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں تھا۔ یعنی ایک تو یہ سارے مطالبات ہیں نا، لیکن یہ مطالبات دیے گئے ہیں فرد کو۔ اب ہر انسان میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ایک شخص مثال کے طور پر انفاق میں بہت اسٹرانگ ہے، بہت زبردست ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہوگا جو ہو سکتا ہے بخیل ہو۔ ایک شخص ہے وہ سمجھیے کہ تقوی بہت غیر معمولی ہے اس کا، لیکن ساتھ میں اتنا ہی ماشاءاللہ بد اخلاق بھی ہے، یا کم سے کم حسن خلق سے خالی ہے۔ اس کے مزاج میں درستی پائی جاتی ہے، بد اخلاق تو خیر نہیں ہو سکتا آدمی، لیکن درستی پائی جاتی ہے۔ تو ہر شخص کو اصل میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اور پھر یہاں سے وہ پروسیس شروع ہوتا ہے جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ یعنی جب بھی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اس کا آؤٹ پٹ نکل رہا ہے تزکیہ نفس کی شکل میں، نفس پاکیزہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر زندگی کے کسی پہلو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پاکیزگی نہیں آ رہی، وہ مطلوب رویہ نہیں آ رہا، تو پھر اصل میں ہمیں جانا چاہیے اپنی شخصی کمزوری پہ کہ بھئی میری شخصیت میں اصل میں یہ مسئلہ ہے۔ ایک شخص کے اندر کسی برائی کی عادت ایسی راسخ ہوئی ہوئی، مثال کے طور پر شہوت پرستی اس کے اندر بے پناہ ہے۔ اب اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ اس کو مجھے کنٹرول کرنا ہے۔ ایک شخص ہے اس کو تیش بہت غصہ بہت آتا ہے، تو اس کو اپنے اوپر غور کرنا ہوگا کہ یار اتنا مجھے غصہ آتا ہے اور میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، سارے احکام بھول جاتا ہوں، تو مجھے اس کے اوپر محنت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا پیکج کے ساتھ ہی انسان کو پیدا کیا جس میں آپ کی کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ خامیاں ہوں گی۔ تو آپ کو اپنا انالیسس کر کے دیکھنا ہوگا یہ میری کمزوریاں ہیں، اور مجھے اس پیپر کے اندر اگر میں 33 نمبر بھی لے لوں تو اللہ میاں مجھے اس میں بھی 100 ہی لکھیں گے، کیونکہ وہ میری شخصیت کی کمزوری کو جانتے ہیں۔ تو آدمی پھر کوشش کرے کہ کم سے کم فیل نہ ہو وہاں پہ، یعنی غصہ بہت آتا ہو تو کم سے کم اتنا ہو جائے کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہ ہو رہی ہو، کیونکہ اصل مسئلہ ظلم زیادتی۔ غصہ تو انسان کو ہر جو مزاج میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آدمی کو فوکس کرنا پڑتا ہے، اور اپنا احتساب کرتے رہنا پڑتا ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ آدمی کسی بزرگ سے رہنمائی لے لے، کسی بڑے سے رہنمائی لے لے، اس سے پوچھ لے کہ جی میری شخصیت میں یہ مسئلہ ہے، اب میں کیا کروں؟ تو پھر وہ شخصی حل بتایا جا سکتا ہے کہ اس موقع پہ آپ یہ کریں۔